ذکر کریں گے ایک ایسے واقعے کا جس نے انسانیت کا سر ہی شرم سے نہیں جھکایا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے وقار کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ایک جنونی جتھے نے جس نے اپنی انتہا پسند اور متشدد سوچ پر چلتے ہوئے انتہائی بہیمانہ طریقے سے ایک شخص کی جان لے لی۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، ہم بات کر رہے ہیں سانحہ سیالکوٹ کی۔ ہجوم کی عدالت، ہجوم کا فیصلہ اور اس پر عمل درآمد، لیکن اس ہجوم کے بیچ انسانیت کا ایک نام لیوا بھی تھا جو سری لنکن مینیجر کی جان بچانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ مینیجر پر حملہ ہوا تو فیکٹری کا پروڈکشن مینیجر ملک عدنان اسے لے کر چھت پر چلا گیا، دروازہ بند کر دیا، مگر ظالم ہجوم میں شامل 20 سے 25 لوگوں نے وہ دروازہ بھی توڑ دیا، مینیجر کو لے جانے کی کوشش کی۔ ملک عدنان ہجوم کی منتیں کرتا رہا، ہجوم کو قانون ہاتھ میں لینے سے روکتا رہا اور اس کے لیے اس نے اپنی جان کی پرواہ تک نہ کی۔ پوری کوشش کی کہ ملک کے وقار پر آنچ نہ آئے۔ ہجوم سے کہتا رہا کہ اگر اس شخص نے کچھ کیا ہے تو پرچہ کٹوا دیتے ہیں، پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن یہ متشدد ہجوم نہ مانا۔ انسانیت کا درد رکھنے والے کئی اور لوگوں نے بھی سری لنکن مینیجر کو بچانے کی کوشش کی مگر سفاک جتھے کے سامنے ہار گئے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق مار پیٹ صبح 11 بجے شروع ہوئی، جس کے ساتھ ہی فیکٹری مالکان غائب ہو گئے اور 12 بجے تک سری لنکن مینیجر کی جان لی جا چکی تھی۔ وزیر اعظم نے اس وقت کو جہاں انسانیت کو شرمناک قرار دیا ہے، وہیں بہادری اور اخلاقی جرت پر ملک عدنان کو پوری قوم کی جانب سے سلام بھی پیش کیا ہے۔ ٹویٹر پر لکھا کہ جس نے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے پریانتھا دیویانہ کو پناہ دینے اور خود کو جنونی جتھے سے بچانے کی پوری کوشش کی، انہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تمغہ شجاعت دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس سب پہ ہم بات کریں گے۔ میں مہک کو بھی ویلکم کروں گا۔ مہک، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ یقیناً آپ نے بھی یہ بڑا ہی دلگداز اور دل خراش قسم کا واقعہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، محسوس کیا کچھ کیا؟ میں تو یہاں پہ بہت پریشان ہوا۔ تھینک یو فیصل، وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ اور ہم جب بھی اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں نا فیصل، بہت انرجیٹک ہوتے ہیں ہم اور بہت خوش دلی کے ساتھ۔ ہفتے کا پہلا دن، ورکنگ ویک کا جو پہلا دن ہوتا ہے نا منڈے، ہم اس میں بڑے انرجیٹک نظر آتے ہیں کیونکہ ہم ایک ویکینڈ اسپینڈ کر کے آتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی آج کا جو پیر ہے، دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم مسکراتے چہروں کے ساتھ، ہنستے چہروں کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ آج کیمرے کے اس پار بیٹھے لوگوں کو گڈ مارننگ کہیں، کیونکہ جو یہ آپ سیالکوٹ واقعے کا ذکر کر رہے ہیں نا، اس نے نہ صرف ایک بلکہ پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیے۔ مطلب بحیثیت پاکستانی اگر میں یہ کہوں کہ ہماری کیا عزت رہ گئی ہے، مطلب لوگ یہ سمجھیں کہ پاکستان یہ ملک نہیں ہے جہاں پر جا کے آپ بہترین طریقے سے کام کر سکتے ہیں، یا لوگ یہ کہیں کہ پاکستان کا کوئی ایک ایسا نظام جو ہم کہیں کہ آپ کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بڑا آگے نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ جس طرح سے ہم ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہم اس مینیجر کی بیگم کے بیانات دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے ہم اپنی عوام کا غصہ دیکھ رہے ہیں، آپ یقین کریں ہر کوئی یہ کہتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آخر پاکستان میں پاکستانیوں کو جب اتنا ڈیلے ہوتا ہے انصاف ملنے میں، تو یہ جو سری لنکن مینیجر ہے، ان کی جو موت ہے اور جو بے درد موت ہے، اس کا فیصلہ یا اس حوالے سے جو انصاف ہے وہ کب ملے گا۔ خیر، سیکنڈ جو چیز جس حوالے سے فیصل، جو کہ میں پرسنلی فیل کرتی ہوں، ہم جب بھی کسی باہر کے ملک جاتے ہیں نا تو ہم تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ آپ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ ہم پاکستانی ہیں، یا ہم یہ بتاتے ہوئے تھوڑا وہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، وہ کسی بھی ایئرپورٹ کا آپ ذکر کر لیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ انٹرنیشنل لیول پر ہماری کتنی ہزیمت ہوئی ہے اور انٹرنیشنل لیول پر جو اب پاکستانیوں کا امیج جا رہا ہے وہ کیسا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ جب بھی ہم جاتے ہیں، سری لنکا ایک ایسا ملک تھا کہ جس کے پاکستان سے بہت گہرے اور بہت برادرانہ تعلقات تھے، لیکن یہ ایک واقعہ ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا مہک، اور دیکھنے والوں کو بھی میں یاد دلاؤں، ٹھیک 11 برس قبل 15 اگست 2010 کو اسی سیالکوٹ میں ایسے ہی ظالم ہجوم نے اپنی ہی عدالت لگا لی تھی۔ 2 نوجوان تھے، مغیث اور منیب بٹ کو اسی طرح مار دیا تھا۔ سیالکوٹ میں 2010 کی تاریخ دسمبر 2021 میں ایک بار پھر دہرائی گئی۔ سیالکوٹ کے سانے میں
سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ عوامی رویوں میں اس قدر شدت، عدم برداشت اور فرسٹریشن کیوں آ گئی ہے؟ لوگ صورتحال کو ہمیشہ ایک خاص منفی اور انتہائی زاویے سے دیکھنے پر ہی کیوں مصر ہیں؟ وہ ملزم کو صفائی کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ سب سے ضروری چیز کہ آخر ہماری عوام میں اتنی جلدی کیوں ہے؟ ہماری عوام فوراً سے قانون ہاتھ میں کیوں لے لیتی ہے؟ کیا یہاں پر ہم یہ سمجھیں کہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے، یا ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پر جو گزشتہ واقعات ہو چکے ہیں، جیسے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی یہ کہا کہ پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں لیکن اس کا کچھ رزلٹ، یعنی جو کہ سزا ملنی چاہیے تھی، جو کہ جس طرح کی سزا ہونی چاہیے تھی وہ سزا نہیں ہوئی؟ کیا ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس اب وہ قانون ہونا چاہیے جس کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہو کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے، اس کو کوئی بات کرنے سے پہلے یا اس کے بارے میں کچھ غلط سوچنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لے کہ میرے ملک میں اس چیز کی یہ سزا ہے، اگر میں سوچوں گا یا میں کروں گا، یا اگر میں نے ہاتھ اٹھا لیا بھیا تو میری ایسی پکڑ ہوگی کہ میں زندگی بھر نہیں چھوٹ پاؤں گا۔ اور حسان خاور صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، ان سے فیصل جانتے ہیں کہ کیا آپ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے قانون کی بات ہی کی ہے، بے حد شکریہ۔ جی پلیز فیصل۔ تو حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسان صاحب یہ بتائیں کہ سیالکوٹ واقعے میں کتنے افراد گرفتار ہو چکے ہیں، کتنے حراست میں ہیں، مرکزی ملزمان کتنے ہیں؟ جی ابھی تک 122 سے زائد ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان میں 19 مرکزی ملزمان ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کی شکلیں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھیں۔ ہم نے CCTV کی فوٹیج بھی یوز کی ان کی شناخت کے لیے، کال ڈیٹا ریکارڈز کا بھی استعمال کیا ان کے ویئر اباؤٹس جاننے کے لیے، اور پولیس نے بڑی جلدی یہ کام کیا ہے۔ پولیس کی مدعیت میں مقدمہ ان کے خلاف درج کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر نہ صرف تعزیرات پاکستان کی دفعات کا استعمال کیا گیا ہے بلکہ انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کی دفعات کے تحت بھی اس مقدمے کا اندراج ہوا ہے، اور اس کو ٹرائل کے لیے ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہی لے جایا جائے گا۔ اچھا حسان صاحب، ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شری لنکن باشندے کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، ان افراد کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے نا، تو پنجاب حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ جی ملک عدنان صاحب کا نام اب اس ملک کا ہر گھر جانتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی ان کو اکنالج کیا اور ان کی خدمات کو فارملی اکنالج کرنے کا انہوں نے اناؤنس بھی کیا، ان کو تمغہ شجاعت کا اعلان بھی ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے اس بہادری سے اس پورے کراؤڈ کے آگے وہ کھڑے ہوئے اور اس کی کوشش کی کہ ایسا واقعہ نہ پیش آئے۔ ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہیں اور پولیس ہے وہ ان سے رابطے میں ہے، اور ان کی جو بھی سیکیورٹی نیڈز ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ تمام ان کا وہ خیال ہو رہا ہے اس وقت، اور ہم ان سے رابطے میں ہیں مسلسل۔ ٹھیک، اچھا حسان صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اس سانحے ہے کہ ملزمان کو پکڑنا اور سزا دلوانا کافی نہیں ہے، کیونکہ حکومت اداروں اور ماہرین کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ ایسے واقعات کو کس طرح سے ہم جو ہے ہونے سے روک سکتے ہیں، یا زندہ قومیں صرف آگ بجھانے کا کام نہیں کرتی بلکہ وہ ایسے انتظامات کرتی ہے کہ آگ ہی نہ لگے اور نقصان ہونے سے بچا جا سکے، جیسے کہ ہم اپنی گفتگو میں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ عالمی سطح پر اب جو پاکستانیوں کا اہمیت جائے گا وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، ان کو سزا دلوانا، اس کیس کو آگے لے کے جانا کافی نہیں ہے لیکن بہت ضروری ہے، اور وہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ نہ صرف اسے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے بلکہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوگی، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ قانون سے بچ نہیں سکتے اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جی آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں اس سے بہت آگے جانا ہے، ہمیں روک تھام کرنی ہے، ہمیں سدباب کرنا ہے اس سوچ کا، ایسے واقعات کا، اور اس کے لیے ہم سب کو آگے ہاتھ بڑھانا ہے، ہم سب کو مل جل کے کام کرنا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے، ہم نے قانون کی عزت پیدا کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں میں برداشت پیدا کرنی ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی کبھی کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے تو پھر اگر قانون موجود ہے تو وہ قانون کا راستہ اختیار کریں۔ ایک اور اس میں بہت بڑی چیز ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں یوتھ بلج ہے، ہماری 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ ینگ ہے، ہم نے ان کو پروڈکٹیولی انگیج کرنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی ہمیں کام کرنا ہے، اور ہمیں ڈسکورس اور بات چیت کا سہارا لینا ہے۔ ہم نے جو ہمارے مشکل مسائل ہیں، وہ چیزیں جو کئی دفعہ ہماری سوسائٹی کی فالٹ لائنز پہ ہیں، ہم ان پہ بات چیت سے گھبراتے ہیں، ہم نے بات چیت کے پل بنانے ہیں اور اس بات چیت اور ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں تبھی ہم مستقل بنیادوں پہ ان مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ حسان صاحب بہت شکریہ، امید یہی ہے کہ جتنی بھی آپ نے گفتگو کی ہے
उस पर हम अमल दरामद होते हुए भी देखें, क्योंकि ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है और इस तरह के वाक़यात पहले भी होते जा रहे हैं। लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में आखिर में ये कहा कि हम कुछ चीज़ें हैं जिन पर बात करने से घबराते हैं, तो अब हमें घबराना नहीं है बल्कि ये बात करनी है कि एक चीज़ का कवर लेके अपनी ज़ाती अना पे किसी शख्स की जान ले लेना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अब इसी पे हम बात करेंगे। मौजूद है हमारे साथ मुफ्ती ज़ुबैर साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नए दिन को वक्त देने के लिए। सभी के दिल गिरफ्तार हैं, सभी शर्मिंदा हैं इस चीज़ पे कि ये क्या हो गया है। किसी पर ये संगीन इल्ज़ाम लगाकर ख़ुद ही उसे वहशियाना तरीक़े से सज़ा देना कोई जवाज़ बनता है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आपके सवाल का मुख्तसर तरीन जवाब यह है कि इस तरह से अपने तौर पर कानून हाथ में लेकर के वहशियाना अंदाज में नाजायज़ तरीक़े से बलवे की शक्ल में हुजूम का सज़ा देना, किसी की जान ले लेना, अपने तय हर चीज़ तय कर लेना, खुद बाकायदा जज बन जाना, सड़क पर इंसाफ का निज़ाम कायम कर लेना, इसका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं। सियालकोट वाक़या सफाकियत है, बर्बरियत है, वहशत है, दरिंदगी है, बहीमियत है। इस्लाम शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। सूरह बकरा के अंदर, सूरह नूर में जा बजा कुरान करीम के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ मुक़द्दमात के हवाले से गवाहों का तज़किरा है, अदालत का तज़किरा है, जजों के अहकाम अहादीस में बयान किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। जो मुद्दई होता है उसके ज़िम्मे गवाहों को पेश करना होता है। वो गवाह कहाँ पेश करेगा? अदालत में। फिर जजों के अहकाम ये हैं। मुद्दा अलैह होता है, मुद्दई होता है, गवाहों का शहादत का पूरा एक निसाब होता है, पूरा एक सिलसिला चलता है, एक प्रोसेस होता है। फिर कोर्ट का काजी सज़ा देता है, जज सज़ा देता है। ये सारे के सारे अहकाम बुखारी, मुस्लिम, मुख्तलिफ अहादीस के अंदर, ऑथेंटिक अहादीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा रखे। जब कुरान का, इस्लाम का ये तसव्वुर है तो इन तमाम इस्लामी तालीमात को सामने रखते हुए अब हम जब सियालकोट वाक़े को देखते हैं तो दूर दूर तक इसके इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। ये जुनूनियत है, ये नावाकफियत है, ये अदम बर्दाश्त का एक मुजाहरा किया गया है। फिर ये बताइए कि अगर वहाँ पर फ़र्ज़ करो, पहली बात तो ये कि ये मालूम नहीं कि ये गुस्ताखी हुई थी या नहीं। बहुत सारी खबरें आ रही हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि किसी पार्टी ने वहाँ फैक्ट्री का विज़िट करना था, कोई स्टिकर लगे हुए थे या कोई सफाई करने के लिए कहा था, और उस सफाई करने के हवाले से वो जो निचले वर्कर थे, वो जो मैनेजर्स थे, दूसरे वो जेलसी थे, वो नहीं करना चाहते थे। अब ये इल्ज़ाम लगा दिया गया। अब दूसरी बात ये कि वो गैर मुस्लिम है। तीसरी बात ये कि कोई कागज़ का पुर्जा, कोई वर्का अगर उसने फेंका तो मालूम नहीं कि उसकी नीयत गुस्ताखी की थी या नहीं, वो इसको जानता भी था या नहीं, उसको ये पता भी था कि नहीं कि इसमें आकाए नामदार सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी लिखा हुआ है या नहीं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का नाम लिखा हुआ है या नहीं। फिर क्या मुसलमान इस सिलसिले में हसास होते हैं? क्या उसको ये पता था? क्या ये तक़द्दुस का दर्जा रखता है या ये गुस्ताखी होती है? ये सारे के सारे मामला काबिल इन्वेस्टिगेशन थे, काबिल तहक़ीक़ थे, काबिल तफ्तीश थे। अगर किसी को ये शक पैदा भी हो गया कि ये गुस्ताख है तो भाई लेट द कोर्ट डिसाइड। इसको अदालत के हवाले करो, कानून के हवाले करो, इंतज़ामिया के हवाले करो। यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी आपकी गुफ्तगू के अंदर बात आई, इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं कि ये बलवे की सूरत में हुजूम का कानून को हाथ में लेकर किसी को अपने तय सजा देना हराम, हराम, बिल्कुल नाजायज है, वहशत और बर्बरियत के सिवा कुछ नहीं। लेकिन जहां हम इसके असबाब पर जाते हैं, कलामी की माजरत, लेकिन हम अगर देखें हिस्ट्री, अगर हम उठा लें, जैसे कि मेरे को एंकर जिक्र भी कर रहे थे, ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ और सियालकोट में ही ये दूसरा वाकया। एक वक्त हमने वो देखा कि रमज़ान था, दो भाई थे जो हाफिजुल कुरान थे, उनको किस तरह से बर्बरियत का निशाना बनाया गया। और एक ये चले ये गैर मुस्लिम है और आपने जिन जिन हकाइक की तरफ इशारा किया उन हकाइक को लेते हुए बहुत सारे हर एंगल से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी एक साइड पे, उलमाए कराम की इस मामले में आप क्या जिम्मेदारी समझते हैं? क्योंकि हम देखते हैं जो इज्तिमात होते हैं हमारे मुल्क में, उसमें हम हर तरह का दर्स सुनते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत अब बढ़ चुकी है हमारे मुआशरे में, मुझे लगता है कि शायद अब उलमाए कराम को इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलवानी चाहिए।
बिल्कुल आपने सही कहा। उलमाए कराम को बुनियादी तौर पर टॉलरेंस की तरफ, बर्दाश्त की तरफ, सब्र और तहम्मुल की तरफ, कानून की पासदारी और कानून की इज्जत और कानून की तरफ मुतवज्जे करने के लिए अपने जुम्मे के खुतबों में, अपने बयानात में, तकारीर में, हर जगह पर इसको बयान करना चाहिए। लेकिन देखिए, दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं। कराची के अंदर आपने खुद कई दफ़ा ये प्रोग्राम किए हैं, कोई डाकू मजमे के हत्थे चढ़ता है, लोग क्या काम करते हैं, उस डाकू को कत्ल कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, मार देते हैं, जला देते हैं। क्यों? वजह उसकी ये है, आपको आना पड़ेगा ठंडे तरीके से। जब हम असबाब का तज्जिया करते हैं तो इस बात पर आपको आना पड़ेगा, लोग क्यों मार देते हैं, कानून को हाथ में क्यों लेते हैं? क्योंकि लोगों को इस बात का एतमाद नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं रहा है अदालतों पर। वो कहते हैं हम इसको अगर पुलिस के हवाले करें, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस, हमारी गली कूचों के अंदर पैसे, मोबाइल लूटने के अंदर, दुकानें लूटने के अंदर जो डाकू मुलव्वस है, 4 घंटे बाद ये पुलिस से छूट करके आ जाएगा। लोगों को अदलिया के जस्टिस सिस्टम पर एतमाद नहीं रहा। तो मैं ये कहता हूँ, पिछले जमानों में तौहीन रिसालत के जो वाक़यात हैं, उन हवालों से हमारा अदालतों का मुनज़्ज़म जस्टिस सिस्टम इतना पावरफुल, स्पीडी नहीं रहा कि लोग उसके ऊपर भरोसा करें। अगरचे इस सबब की वजह से किसी की जान लेना ये जायज़ नहीं हो सकता, मैं जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ, फिर भी हराम होगा। अगर आपको 100% ये एतमाद ना हो कि अदालत इसको छोड़ देगी, तब भी हम कानून बहरहाल हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन जब हम असबाब का तज्जिया करने बैठे तो एक सबब ये भी है। प्लस मैं ये बात भी जरूर जिक्र करना चाहता हूँ, जहां आप तस्वीर के अंदर देख लें, दाएं बाएं आसपास जो शक्लें आपको नजर आ रही हैं, वो कोई दीनी मदारिस के तलबा नहीं है, वो कोई बाकायदा मसाजिद के मौलवी साहिबान नहीं खड़े हैं। मैं ये समझता हूँ इस वाक़े को इस्लाम के साथ नत्थी करना, या आईने पाकिस्तान के साथ नत्थी करना, या दस्तूर पाकिस्तान के साथ नत्थी करना जुल्म होगा, ज्यादती होगी। जब ये इस्लाम की तालीमात भी नहीं, पाकिस्तान का भी आइन नहीं, तो पता चला कि ये लोग इस्लाम के भी मुजरिम हैं, पाकिस्तान के भी मुजरिम हैं। ये इस्लाम और पाकिस्तान दोनों के नुमाइंदे नहीं हो सकते। बेशक, बहुत शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर साहब, बहुत ही कीमती गुफ्तगू रहती हमें, और उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस तरीके से आपकी गुफ्तगू हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुँच रही है, इस तरह अब उलमाए कराम भी लोगों में ये शऊर उजागर करें। ये नहीं हो सकता कि अगर एक डाकू को पकड़ने के बाद पुलिस छोड़ देती है तो आप उस डाकू को सरेरा आग लगा दें। ये भी नहीं हो सकता कि अगर आपको कोई फैक्ट्री का मैनेजर डांट रहा है आपके काम सुस्त करने पे, तो आप उससे अपनी ज़ाती अना इस तरह निकालें कि इस्लाम का कवर इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ अपने मुल्क को बदनाम करें, अपने मज़हब को बदनाम करें, बल्कि मज़ीद हमें ख़तरे में भी डाल दें। हम ये ख़ुद तो शायद समझ लेंगे कि जो भी वाक़या हुआ है, लेकिन बाहर की दुनिया जिसको हमें अपना सॉफ्ट इमेज दिखाना है, उसको हम किस तरीके से ये वाक़या समझाएंगे? वक्त लगेगा। ये जो आग लगी है इसको बुझाने में अभी वक्त लगेगा।